السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں نقیب محفل محمد معز خالد، اور آپ کو ایک دفعہ پھر میرے یوٹیوب چینل معز خالد میں خوش آمدید۔ آج میں پھر ایک دفعہ اپنے استاد جی قبلہ وقار محمود ہاشمی صاحب کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے اکثر ویورز کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ اس پہ بھی ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں کہ سردیوں کے دن ہیں تو ہمیں گلے کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آئیے پھر وقار بھائی آپ کو سارا بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور آپ کے ویورز نے بڑی اچھی بات پوچھی، اور ان کا سوال سردیوں کے متعلق تھا کہ گلے کی کیا احتیاط کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو سارا سال کا بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اپنے گلے کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے آپ صحت مند غذا کھائیں، ٹھیک ہے۔ لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم یہ کھائیں وہ نہ کھائیں، دودھ پئیں تو اس میں ملائی نہ ہو، دہی کھائیں گے تو گلا خراب ہوگا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو ریشہ ہوا ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ بالکل صحیح ہیں، نارمل ہیں، تو آپ کیوں پرہیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرہیز سے مراد کہ جن چیزوں سے آپ کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے، آپ ان چیزوں سے کیوں پرہیز کرتے ہیں۔ دودھ میں ملائی نہ ہو، ملائی نکال لیتے ہیں، دہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، اپنا گوشت نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، یہ ساری نعمتیں ہیں آپ کے پاس سردی کی۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ یہ چیزیں کھانے سے ان بیماریوں میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن جب آپ کو کچھ نہیں ہے پھر آپ کیوں پرہیز کرتے ہیں، یہ پہلی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھانا کھائیں، صحت مند غذا کھائیں، ہر ایسی غذا کھائیں جس سے صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مثلاً کہ دودھ شود وغیرہ میں نے شروع میں ڈسکس کر دیا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثلاً جو آپ باہر سے گھی میں تلی ہوئی مچھلیاں کھاتے ہیں، ایسی بھی چیزیں کھاتے ہیں، مچھلی کھائیں لیکن گھر میں تلیں، گھر میں پکا کے کھائیں۔ باہر کا جو گھی ہوتا ہے وہ ایک ہفتے تک گھی نہیں بدلتے، اسی گندے گھی میں آپ کو 10 دفعہ تل کے دے دیتے ہیں، اور لاہور میں تو ہیں ہی ایسے کے کھانے، ٹھیک ہے۔ باہر کے کھانے نہ کھائیں، ہاں گھر میں پکائیں، گھر میں کھائیں، صحت مند غذا، مچھلی کھائیں، بریانی کھائیں، جو مرضی کھائیں، گھر میں پکائیں، گھر میں کھائیں، ٹھیک ہے۔ پرہیز تب کریں جب آپ کا گلے میں ریشہ ہوا ہے، اس وقت آپ نے کس طرح کا پرہیز کرنا ہے اور کس طرح کی احتیاط کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ گرمیوں میں کس طرح کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے درمیان آپ نے کس طرح اپنے گلے کو مینٹین رکھنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو سردیوں کا سوال میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں کہ سردیوں میں آپ نے اپنے گلے کو اس طرح بچانا ہے کہ ایک تو آپ نے برف وغیرہ ایسی چیزیں آپ سب جانتے ہیں، اس میں کوئی تفصیلاً والی بات نہیں، ٹھنڈی کھٹی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، گول گپے وغیرہ ایسے کہ جتنے بھی چھوٹے موٹے جو آپ کے شوق ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گلے کو زیادہ جو یخ ٹھنڈی چیزیں ان سے بچائیں، اور تلی ہوئی باہر کی تلی ہوئی چیزوں سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ گھی کو تھوڑا سا کم کریں اپنے لیے، اور اگر کبھی استعمال کرنا پڑے تو آئل استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ گھی جو ہے یہ گلے میں جا کے جم جاتا ہے، ریشہ کرتا ہے، ریشہ تو آئل بھی کرتا ہے لیکن بہت کم کرتا ہے، گھی بہت زیادہ کرتا ہے، تو گھی کی جگہ آپ آئل استعمال کریں۔ اور اپنے گھروں میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ باہر تو کوئی نہیں آپ کے لیے آئل رکھ کے بیٹھا ہوا، تو آپ لوگ اپنے گھروں میں اس چیز کی احتیاط کریں کہ آپ اپنے گھر صحت مند غذا بنائیں، ٹھیک ہے۔ رات کو گرم دودھ پئیں، ٹھیک ہے، اور پی کے آپ لوگ اپنے گلے کو مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے میں ریشہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ آپ نے صرف گرم پانی پینا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ گرم پانی آپ مختلف اوقات کے ساتھ پئیں گے۔ مثلاً ایک گلاس پی لیے، گھنٹے بعد پھر ایک گلاس پی لیا، آپ 3 سے 4 دفعہ آپ ایک گلاس کر کے گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کا گلا شام تک بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، ریشہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پہلو ہے، اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ جب میں گرم پانی پینے کا کہتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید بوائلڈ واٹر میں نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابلا ہوا پانی ایک دفعہ ابالا ہو بعد میں ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، آپ لوگ میری بات کو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی یہ پانی ہم نے صبح ابالا تھا تو یہ پینا ہے، نہیں، گرم کا پانی ہے کہ ٹیمپریچر اس کا زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ پینے میں گرم ہو، جتنی آپ گرم چائے پیتے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ گرم پانی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا بھی گرم نہ ہو کہ آپ کی اس سے زبان جل جائے، اور آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں آپ گرم کریں، بے شک اچھا گرم کریں، لیکن دیکھیں جب وہ آپ کے لیے قابل برداشت ہو گیا ہے پھر آپ اسے پئیں، اس سے آپ کا گلا شام تک مینٹین ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ گلا آپ کا خشک ہو گیا ہے. خشک گلا گرمیوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور گرمیوں کی کیا احتیاط ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ گرمیوں میں گلا خشک ہو گیا, آپ نے گلے کو تر رکھنا ہے. ایک تو جب پرفارم کرنا ہے, پرفارم کرنے سے پہلے آپ نے پانی لازمی پینا ہے, ٹھیک ہے, اور گلے کو تر رکھنے کے لیے آپ نے, میں نے اکثر ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ مشری اور بی دانہ یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملیں گی. 4-5 بی دانے ڈال لیں, تھوڑی سی مشری ڈال لیں, اسے منہ میں ڈال کے تو چوستے رہیں. شام تک انشاءاللہ آپ کی آواز جو ہے وہ تر ہو جائے گی اور پھر آپ اچھے سے اچھا پڑھ سکیں گے. یہ تر وہ والی نہیں کہ ریشہ ہوگا, ریشہ نہیں ہوگا, گلا تر ہو جائے گا پڑھنے والا, ٹھیک ہے. اور ایک کنڈیشن وہ ہے جب گرمیوں سے آپ سردیوں میں اور سردیوں سے گرمیوں میں آپ کنورٹ ہو رہے ہیں. ان دونوں کا ایک جیسا ہی تقریباً جواب ہے کہ جب گرمیاں ہیں, آپ گرمیوں سے سردیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو اس بدلتے ہوئے موسم میں آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. آپ کو اس موسم میں ہر حال میں پرہیز کرنا پڑے گا, ٹھنڈے پانی سے, برف والی چیزوں سے اور گھی سے, ہر چیز سے. اگر گرمیوں سے سردیاں ہو رہی ہیں تو آپ گھی وغیرہ استعمال کرنا بالکل چھوڑ دیں, اور ٹھنڈا پانی تو آپ ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس موسم میں لازمی اوائڈ کریں. مثلاً ستمبر اور اکتوبر کے مہینے میں آپ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں, اگست کے آخر میں چھوڑ دیں, ستمبر اور اکتوبر میں آپ نے ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینا. اور اسی طرح جب سردیوں سے گرمیوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, جیسے لاہور کا موسم ہے, لاہور میں فیبرری کے بعد اور مارچ کے شروع میں گرمیاں شروع ہونے کو شروع ہو جاتی ہیں, تو آپ لوگ فیبرری کے اینڈ اور مارچ کے شروع میں آپ لوگ تلی ہوئی چیزیں اور مچھلی وغیرہ ایسی کی چیزیں ساری چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. جب گلا خشک ہوا ہو تب آپ نے چائے وغیرہ نہیں پینی, اور جب گلا تر ہوا ہو تب آپ نے زیادہ آئلی چیزیں نہیں کھانی. بس یہی 3-4 سی بیسک سی معلومات ہیں, اور جو میرا ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ ویورز کو پسند آئے گا. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وقار بھائی نے بہت ہی اچھے انداز میں آپ لوگوں کو آپ کے سوالات کا جواب دیا ہے. تو مزید اچھی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.